استغفار پڑھنے والوں، اس طرح استغفار کر لو کہ آپ کا سویا ہوا نصیب جاگ جائے گا، تمام بندش ٹوٹ جائیں گی۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں مقدر کھول دوں گا۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو استغفار پڑھنے سے زندگی میں کس طرح سے معاوضے ہوتے ہیں وہ بتاؤں گی۔ استغفار پڑھنے سے نہ صرف ہمارے کام آسان ہوتے ہیں بلکہ ہمارے کاموں میں جو رکاوٹ ہوتی ہے وہ بھی دور ہو جاتی ہے، چاہے وہ رکاوٹ خود اپنی طرف سے ہو یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہو۔ اگر آپ پورے یقین کے ساتھ بستر پر بیٹھ کر گڑ گڑا کر ایک تسبیح بھی روزانہ استغفار کی کر لیں تو یقین مانیں آپ کے مسائل چٹکیوں میں حل ہو جائیں گے۔ آج میں آپ کو استغفار پڑھنے سے زندگی میں ہونے والے کچھ چند اہم معاوضے کے بارے میں بتاؤں گی جو استغفار سے مسائل چٹکیوں میں حل ہو گئے۔ ایک خاتون ہے، وہ بتا رہی تھی کہ ان کے شوہر ان کے اخراجات تو پورے کرتے تھے، لیکن وہ اگر کوئی خواہش بتا دے تو وہ اس پہ چڑچڑا دیتے تھے، بول دیتے تھے اور ان کے ہاتھ پہ وہ پیسے نہیں رکھتے تھے۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ میں کچھ نہیں کہتی تھی لیکن دل ہی دل میں کوڑتی رہتی تھی، غصاتی رہتی تھی، ان کے سامنے نہیں بولتی تھی۔ لیکن انہوں نے کہا میں ایسے یوٹیوب پہ استغفار کی اتنی معاوضے دیکھے، استغفار کے بارے میں دیکھا تو میں نے کہا کیوں نہ میں بھی شروع کروں۔ پھر کہہ رہی میں نماز پڑھتی تھی لیکن پابندی کے ساتھ نہیں پڑھتی تھی، لیکن سب سے پہلے میں نے 5 وقت کی نماز اسٹارٹ کی، اس کے بعد میں بیٹھ کے ایک جگہ ایک وقت 7,000 استغفار پڑھنے لگی۔ کہہ رہی ہیں کہ 20 سے 25 دن ابھی ہوئے ہوں گے استغفار پڑھتے ہوئے کہ میں اگر دل میں کچھ خواہش لاتی تھی نا تو میں ہوتے دیکھنے لگی، میں بہت خوش ہونے لگی کہ واقعی استغفار سے معاوضے ہوتے ہیں۔ پھر وہ کہنے لگی کہ پھر دھیرے دھیرے 1-1.5 مہینے کے اندر ایسا ہونے لگا کہ میرے شوہر کا بیہیو میرے ساتھ چینج ہونے لگا۔ وہ مجھے اپنے پاس بیٹھانے لگے، کہنے لگے کہ تم میرے ساتھ کھانا کھایا کرو، میرے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرنے لگے، مطلب پہلے سے زیادہ کافی ان کے ساتھ ان کا اخلاق اچھا ہونے لگا۔ پھر ایک دن وہ کہنے لگے کہ تم مجھ سے خرچ کیوں نہیں لیتی، تم مجھ سے خرچ لیا کرو اپنے لیے۔ کہہ رہی ہیں کہ میں اتنی خوش ہوئی کہ جو میں چاہتی تھی وہ مجھے نماز اور استغفار سے ملا۔ انہوں نے کہا کہ آپ پلیز سب کو بتائیں، اپنے جاننے والے کو بتائیں کہ سب نماز کی پابندی کرے اور استغفار کرے۔ اور میں یہ آپ سب سے کہنا چاہتی ہوں کہ آپ سب پورے یقین کے ساتھ بستر پہ بیٹھ کر گڑ گڑا کے ایک تسبیح بھی روزانہ استغفار کی کر لیں تو یقین مانیں آپ کے مسائل چٹکیوں میں حل ہو جائیں گے۔ اور دوسری ایک چھوٹا سا واقعہ میں یہ بتانا چاہتی ہوں۔ ایک احسن بھائی ہیں، 30-35 سال کے، کھجور کے ایک دکان پہ ورکر کے طور پر کام کرتے۔ انہوں نے بتایا کہ میں چلتے پھرتے ایسے ہی استغفار کرتا ہوں، میرے پاس ٹائم تو نہیں رہتا ہے بیٹھ کے استغفار کرنے کا۔ کہہ رہے کہ پچھلے سال رمضان کی بات ہے کہ کوئی آدمی ایسے ہی آئے گاڑی سے اور وہ میرے مالک سے کئی پیٹی کھجور کی مانگ کر رہے تھے، لیکن جو پیسے کی بات ہو رہی تھی نا تو اس میں میرے مالک کا پروفٹ نہیں ہو رہا تھا، منافع زیادہ نہیں ہو رہا تھا، تو وہ مان نہیں رہا تھا۔ لگاتار 3 دن وہ آدمی آئے لیکن میرے مالک نے نہ کر دیا کیونکہ پروفٹ نہیں زیادہ ہو رہا تھا۔ تو میں تیسرے دن کیا ہوا، میں دھیرے سے اس آدمی سے نمبر لے لیا اور گھر جا کے ان سے بات کیا کہ میں کسی اور شاپ سے آپ کو کھجور دلا دیتا ہوں۔ وہ طے ہو گیا، وہ کسی اور شاپ سے ان کو کھجور دلا دیے۔ وہ آدمی اتنی خوش ہوئی کہ ان سے کہے کہ یہ کارڈ لو، اگر تمہیں کبھی کوئی ضرورت ہو تو تم اسے بتانا۔ تو ایسے ہی کہہ رہے ہیں کہ 1-1.5 مہینے کے بعد مجھے خیال آیا کہ چلو میں اس ایڈریس پہ مطلب جا کے ان سے ملتا ہوں، فون پہ پہلے بات کر کے ان سے ملنے گئے تو انہیں جاب کی آفر کی کہ میں اس کمپنی میں جاب کرتا ہوں اور میرے مطلب میں کئی جاب لگوا سکتا ہوں، کئی لوگوں کی لگاتا ہوں، اگر آپ کو ضرورت ہو تو آپ مجھے بتائیے گا۔ کہہ رہے میں فوراً بنا سوچے ہاں بول دیا کہ مجھے جاب کی ضرورت ہے، آپ مجھے میری جاب لگوا دیں۔ کہہ رہے کہ میں یہاں 5-6 ہزار منتھلی پاتا تھا اور وہاں 30-35 ہزار کی جاب تھی جو میرے لیے بہت زیادہ تھی۔ کہہ رہے میں خوش ہو گیا اور اس کے بعد کہہ رہے کہ میں پھر بھی استغفار نہیں چھوڑا، میں مطلب استغفار کا ورد کرتا رہتا تھا، منہ میں ایسے کوئی بھی کام کرو استغفار منہ سے نکلتا رہ رہا۔ کہہ رہے کہ میں جاب 6 مہینے کیا، اس کے بعد میرے دل میں خیال آئے کہ کیوں نہ میں یہ کھجور کا شاپ کھول لوں۔ کہہ رہے ہیں کہ 1-1.5 سال کے بعد مجھے کہہ رہے یہ سوچنے میں کرنے میں مجھے 1-1.5 سال لگ گیا، پھر میں 1-1.5 سال کے بعد اپنے کھجور کا شاپ کھول دیا اور اس پہ اپنے چھوٹے بھائی کو بیٹھا دیا۔ کہہ رہے کہ دھیرے دھیرے دیکھتے ہی دیکھتے اس بزنس میں اتنی بڑھوتری ہوئی، اتنی برکت ہوئی کہ آج میرا دکان اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ میں اپنا جاب چھوڑ کے خود اس دکان پہ بیٹھتا ہوں اور میں جس دکان پہ کام کرتا تو اس مالک کے شاپ سے بھی کہیں زیادہ بڑا میرا کھجور کا شاپ ہے۔
تو وہ بتا رہے تھے کہ صرف اور صرف یہ استغفار کی بدولت ہوا ہے، استغفار سے ہوا ہے۔ ہاں، اگر ہم استغفار پورے خلوص کے ساتھ کریں نا تو اللہ تعالیٰ بے شک اور بالکل قبول کرنے والا ہے۔ استغفار کرنے سے ذلت کے فیصلے عزت میں ہوتے ہیں، قرضوں کے فیصلے خوشحالی میں اور بندشوں کے فیصلے کھلنے میں دیر نہیں لگتا۔ بات صرف قبولیت کی ہے۔ اب ہمیں کیسے معلوم ہو کہ ہمارا استغفار قبول ہو رہا ہے یا نہیں؟ اس کے لیے ہم آج آپ کو چند چھوٹی چھوٹی علامات بتائیں گے جو میں نے علماؤں سے سنا ہوا ہے۔ سب سے پہلے استغفار کرتے ہوئے اگر آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے تو سمجھ جائیں اللہ آپ کے عمل سے راضی ہے۔ اور دوسری علامت یہ ہے کہ اگر آپ استغفار کرنے کی توفیق ملی ہے تو آپ اسے استقامت کے ساتھ مسلسل جاری رکھیں، صرف چند دن کر کے اسے چھوڑ نہیں دیتے۔ جو عمل پابندی کے ساتھ کیا جائے وہ عمل اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل ہے۔ تیسری علامت، اگر آپ کسی بھی مصروفیت کی وجہ سے ایک دن بھی استغفار نہیں کر پائے اور استغفار نہ کرنے کی وجہ سے بے چینی اور اپنی غلطی کا احساس ہو کہ کاش میں استغفار کر لیا ہوتا، مجھے استغفار کرنے کا ٹائم نہیں ملا، تو یہ بھی گلٹی فیل ہونا استغفار قبول ہونے کی ایک نشانی ہے۔ میں ایک چھوٹا سا حدیث آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ امام احمد بن حنبل سے روایت ہے، انہوں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جو کہ ہر وقت استغفار کرتا رہتا تھا، جب کوئی قدم اٹھاتا تو استغفار کرتا۔ آپ نے اس شخص سے پوچھا، تمہیں استغفار سے کچھ فائدہ بھی ہوا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں نے آج تک اللہ سے جو بھی مانگا وہ مجھے ملا۔ بات صرف قبولیت کی ہے۔ اگر ہم اللہ سے پورے خلوص کے ساتھ استغفار کریں تو بالکل اور بے شک اللہ قبول کرنے والا ہے۔ سب سے پہلے استغفار کرتے ہوئے اگر آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے تو سمجھ جائیں اللہ آپ کے عمل سے راضی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جس آنکھ خوف خدا سے رویا ہو اس آنکھ کو جہنم کی آگ، اس آنکھ پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ ایک بار ہمارے نبی ارشاد فرما رہے تھے کہ سامنے بیٹھے ایک شخص کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا تو آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو دیکھا اور فرمایا کہ اگر اس معظمے میں بڑے سے بڑا گنہگار بھی ہوتا تو بخش دیا جاتا، کیونکہ یہ رونے والا شخص اکیلے نہیں رو رہا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ فرشتے بھی رو رہے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں رونے والے شخص کی شفاعت کی دعا کر رہے ہیں۔ اور لاسٹ میں میں صرف آپ کو یہ بولوں گی کہ آپ پورے یقین کے ساتھ گڑگڑا کر ایک تسبیح روزانہ استغفار کی کر لیں تو یقین مانیں آپ کے مسائل چٹکیوں میں حل ہو جائیں گے۔ اور اب میں دوسری ویڈیو میں حاضر ہوں گی۔ اگر میرا یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔